2022 کا سال 4 حوالوں سے اعدال رکھا جائے گا۔ سیاسی تبدیلی، غیر ضروری سیاسی محاذرائی، مخدوش معیشت اور دہشت گردی میں شدت۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں تحریکن عدم اعتماد کے ذریعے اپنے منصب سے محروم کیا گیا۔ تاہم جو مقتدر حلقے روایتی طور پر پاکستانی سیاست کا رخ متعین کرنے کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، ان کی ترجیحات میں تبدیلی ہی قومی اسمبلی میں سیاسی توازن PDM/PMLN کے حق میں کرنے کا باعث بنی، مگر وفاقی سطح پر نیا سیاسی سیٹپ عمران خان کی ناقص حکمرانی کا موضوع متبادل ثابت نہ ہو سکا۔ 2018 سے PTI اور مسلم لیگ نون کے درمیان شروع ہونے والی سیاسی کشیدگی میں اس وقت مزید شدت پیدا ہو گئی جب ستمبر 2020 میں PDM ارزن وجود میں آئی اور اس کے نتیجے میں فریقین کی جانب سے احتجاجی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس رجحان میں اپریل 2022 کے بعد بھی تخفیف نہ ہوئی، بلکہ دونوں فریقوں میں کشیدگی کی انتہا ایک دوسرے کو سیاسی طور پر نیست بنابود کرنے کی حد تک پہنچ گئے۔ اس مقصد کے لیے PDM کی حکومت نے ریاستی مشینری کا استعمال کیا تو PTI نے سیاسی جلسے اور مارچ کر کے عوامی جوش و خروش کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ اس غیر ضروری سیاسی محاذرائی نے اپریل 2022 کے بعد بننے والی حکومت کے لیے زبوں حال معیشت میں بہتری لانا مشکل بنا دیا۔ نومبر اور دسمبر میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں شدت پیدا ہو گئی۔ علاوہ ازیں چمن بارڈر پر افغانستان اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان 2 مرتبہ شدید تصادم ہوا۔ پاکستان نے افغان سرحد پر سمگلنگ اور لوگوں کی غیر قانونی نقل و حرکت پر قابو پانے کے لیے جو باڑ لگائی تھی، افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز اور TTP نے اس باڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ان واقعات نے میکرو اور مائکرو لیول پر ملکی معیشت پر منفی اثرات ڈالے۔ افراط زر اور اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے اور اشیاء خوراک کی مارکیٹ میں شدید قلت نے عام آدمی کی زندگی کو مزید مشکلات میں دھکیل دیا۔ PDM حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اسے مخدوش معیشت PTI حکومت سے ورثے میں ملتاہم وہ معیشت کی گراوٹ کا پہیہ روک نہ سکی۔ سال کے آغاز کے مقابلے میں سال کے اختتام پر ملکی معیشت کہیں بدتر صورتحال کا شکار ہے۔ ان حالات نے عام آدمی اور موجودہ حکومت کے درمیان نون پائی جانے والی مغایرت میں اضافہ کر دیا۔ 2023 کے سال کے دامن میں بھی عام آدم زراعت اور صنعت سے وابستہ شہریوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں۔ بظاہر لگتا ہے کہ ان کی مشکلات کا سلسلہ مزید جاری رہے گا، تاہم یہ مسائل اور مشکلات ناقابل شکست نہیں، انہیں قابو میں لایا جا سکتا ہے اور عام آدمی کے مسائل کو ختم نہیں تو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیا سال پاکستانی عوام کے لیے کوئی اچھی خبر ثابت ہو تو ہمارے سیاسی قائدین کو اپنا انداز سیاست تبدیل کرنا ہوگا۔ انہیں سیاسی محاذرائی کی شدت میں کمی لانا ہوگی، جس کے لیے 2 فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ اول، انہیں اپنے سیاسی رویوں اور طریقہ کار کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اپنے سیاسی حریفوں کے بارے میں غیر شائستہ زبان کا استعمال ترک کرنا ہوگا۔ جب تک اعلیٰ سیاسی قیادت ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کا مظاہرہ نہیں کرتی، ہمارے سیاسی ماحول میں بہتری کی امید بے سود ہے۔ انہیں جمہوری کلچر اوران سیاسی روایات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، جو تحمل و برداشت، باہمی احترام اور متنازع امور میں رواداری اور مکالمے کی متقاضی ہے۔ جمہوریت دوسروں پر اپنا نقطۂ نظر تھوپنے کے بجائے مسائل کے قابل قبول حل کا نام ہے۔ دوم، سیاسی مخاصمت کے باوجود سیاسی قیادت کو کم از کم باہمی ورکنگ ریلیشن شپ برقرار رکھنا چاہیے۔ رہنما اصول کے طور پر جمہوری دائرہ کار میں رہتے ہوئے آئین پسندی اور عوام کی فلاح و بہبود کو اپنی اولین ترجیح بنایا جائے۔ سب سے پہلے انہیں بنیادی پالیسی ایشوز کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اب ہر ان متفق علیہ ایشوز پر مشترکہ حکمت عملی کو بروئے کار لانا چاہیے۔ جب تک اہم سیاسی اور معاشی ایشوز پر اپنے سیاسی مفادات کے حوالے سے کم از کم قابل عمل اتفاق رائے پیدا نہیں کیا جاتا، جمہوری سیاست اور اقدار کا پروان چڑھنا ممکن نہیں۔ سیاسی قیادت کا کردار اسی وقت مستحکم ہو سکتا ہے اگر وہ منتخب پارلیمنٹ کو مضبوط اور مؤثر ادارے کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اسے سپریم ادارے کا کردار نبھانا ہوگا اور تمام اختلافی امور کا حل اسی ایوان سے نکالنا ہوگا۔ اگر سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے سیاسی مشاورت سے نکالا جائے گا تو وہ ریاست کا ارفع ترین ادارہ بن جاتی ہے۔ حالات کا تقاضا ہے کہ ایوان میں ہونے والی بحث و تمہیز کا معیار بلند کیا جائے
اور ہنگامہ ارا گھٹیا نعرے بازی اور اجلاس میں بدنظمی پیدا کرنے سے حتی الوسع گریز کیا جائے۔ ایک متحرک اور مؤثر پارلیمنٹ کی موجودگی یقیناً سیاسی قائدین کے مقام و مرتبے میں اضافے کا باعث ہوگی۔ اگر سیاسی جماعتوں اور عقادے میں اس حد تک تقسیم اور انتشار برقرار رہتا ہے کہ وہ ہر اختلافی مسئلے پر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ناگزیر سمجھی تو پھر انہیں بیوروکریسی، ملٹری اور عدلیہ جیسے ریاستی اداروں کی طرف سے خارجی دباؤ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے سیاسی قائدین اپنے باہمی رویوں اور تال میل میں رواداری اور جمہوریت پسندی کا مظاہرہ کریں تو سیاسی نظام میں استحکام اور تسلسل کو فروغ ملے گا، چنانچہ عوام میں اپنے سیاسی اداروں کے حوالے سے اعتماد کی فضا پیدا ہوگی اور ملکی سیاست کے مستقبل کے بارے میں پیش گوئی اور پیش بندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی طویل مدتی سیاسی اور معاشی پالیسیاں وضع کر سکیں گے۔ اگر ہماری سیاسی قیادت متذکرہ بالا سیاسی اور جمہوری فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سیاسی سرگرمیاں انجام دے تو گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دیا جا سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سیاسی قیادت میں بنیادی معاشی مسائل پر افہام و تفہیم کی فضا پیدا کی جائے، مثلا ملکی آمدنی میں اضافہ اور تجارتی توازن میں بہتری کیسے لائی جائے، جاری اخراجات اور بجٹ کے خسارے میں کمی کیسے لائی جائے، اور افراط زر کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ درج ذیل رہنما اصول ملکی معیشت میں بہتری لانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ اول، سیاسی محاذاری اور تلخی میں کمی لائی جائے، تحمل و برداشت، رواداری اور مکالمے کے جمہوری کلچر کو فروغ دیا جائے۔ دوم، ریاست کے غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کی جائے۔ سوم، ترقیاتی فنڈز کے استعمال میں جاری بدعنوانی پر قابو پایا جائے۔ چہارم، فوری ریلیف کی غرض سے پاکستان کو IMF کے ساتھ موجودہ معاشی ریویو کو مکمل کر کے مالی امداد کی بقیہ قسط کی وصولی کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہی دیگر بین الاقوامی اداروں اور ممالک سے معاشی سپورٹ حاصل کی جا سکتی ہے، تاہم اسے ایک عارضی ریلیف سمجھنا چاہیے۔ پنجم، جو مارکیٹ فورسز اشیاء ضروریہ کی منڈیوں میں سپلائی اور الف نون کی قیمتوں میں ناجائز اضافے کا باعث بنتی ہیں، ان پر سخت کنٹرول کیا جائے۔ ششم، زراعت کے شعبے پر فوری توجہ دے کر اس میں بہتری لائی جائے، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے اس شعبے کو خصوصی سبسڈی دی جائے، کسانوں کو اعلیٰ اور معیاری بیج، ملاوٹ سے پاک سپرے اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، زراعت سے منسلک صنعتوں پر خصوصی دھیان دیا جائے۔ لامین ہے، موجود کا فوری تقاضا ہے کہ معاشی بحالی کے آغاز کو اولین ترجیح سمجھا اور بنا آ جائے۔